رمضان کا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان کے دروازے کھول دیتے ہیں اور جنت پورا سال اسی رمضان کے مہینے کے لیے سجائی جاتی ہے۔ اور جیسے رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے دروازے بھی کھول دیتے ہیں، جہنم کے دروازے بند فرما دیتے ہیں، شیاطین کو جہنم میں قید کر دیتے ہیں اور زنجیروں میں وہ جکڑ دیے جاتے ہیں۔ اور جیسے یہ مہینہ شروع ہوتا ہے مسلمان اس کا شاندار استقبال کرتے ہیں، کرنا بھی چاہیے ایمان والے کو۔ اور پہلا عشرہ جیسے ہی شروع ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت کا اعلان ہوتا ہے، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلا عشرہ ہے ہی رحمت کا۔ اور ساتھ یہ بھی فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے بغیر کوئی انسان جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتا۔ جب آپ نے یہ جملہ فرمایا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا آپ بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہو سکتے؟ فرمایا نہیں، میں بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اور ہے بھی یہی بات کہ انسان کے اپنے اعمال ہمارے کس کام کے ہیں؟ پہلے تو ہم نماز کی طرف توجہ نہیں کرتے، یا توجہ کر لیں نماز پڑھنا شروع کر دیں تو پھر شیاطین وسوسے ڈالتے ہیں، ہماری توجہ ہٹ جاتی ہے۔ جیسی نماز مکمل ہوئی پھر جا کے ہماری توجہ واپس آتی ہے۔ پہلے نمبر پہ نماز نہیں، نماز ہے تو اس میں خشوع خضوع نہیں، توجہ نہیں، دھیان نہیں۔ ایک آدمی تھا اور وہ ایسا شخص تھا کہ اس نے اپنے گھر کو چھوڑ دیا، اور گھر کو چھوڑنے کے بعد ایسے جنگلوں میں، بیابان میدانوں کے اندر چلا گیا، پہاڑوں میں چلا گیا کہ میں اپنے رب کو راضی کروں گا۔ اور ایسی اس نے کوشش کی کہ ہر وقت عبادت میں لگا رہتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے میٹھے پانی کا چشمہ بھی جاری فرما دیا اور ایک پھل کا درخت بھی لگا دیا، پھل بھی کھاتا رہتا تھا، میٹھا پانی کا چشمہ اسے بھی استعمال کرتا رہتا تھا، پانی بھی پیتا رہتا تھا اور عبادت میں لگا رہتا تھا۔ ایسی عبادت میں لذت ہوئی کہ اللہ سے دعا کرنے لگا، یا اللہ میری اب خواہش، میری اب تمنا یہ ہے کہ میری جب موت ہے تو سجدے کی حالت میں موت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اللہ نے اس کی دعا کو بہرحال قبول فرما لیا۔ اب اس شخص کی کوشش اور حالت یہ ہوتی تھی کہ جب بھی اسے کوئی دیکھتا تو ہر وقت سجدے کی حالت میں ہوتا، اور ذہن میں یہ بات تھی کہ اگر میں سجدے سے سر اٹھاؤں گا تو ہو سکتا ہے مجھے موت نہ آ جائے، لیکن اللہ نے قبول فرما لیا تھا کہ اس نے سجدے کی دعا کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی دعاؤں کے صدقے سے اس کی سجدے کی حالت میں ہی روح کو قبض فرمایا، جیسے اس دنیا سے گیا۔ کیونکہ غالباً حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص جس حالت میں اس دنیا سے جائے گا قیامت والے دن اپنے قبر سے بھی اسی حالت میں اٹھے گا۔ کوئی گانے سنتے ہوئے جا رہا ہے، مر رہا ہے، اس دنیا سے جا رہا ہے، اور کوئی ٹی وی دیکھتے ہوئے جا رہا ہے، کوئی بد نظری کرتے ہوئے جا رہا ہے، کوئی گناہ کرتے ہوئے جا رہا ہے، اور کوئی سجدے کی حالت میں جا رہے ہیں، کوئی عبادت کی حالت میں جا رہے ہیں، قیام کی حالت میں، تلاوت کی حالت میں جا رہے ہیں۔ تو جس حالت میں اٹھیں گے، جس حالت میں مریں گے اسی حالت میں اٹھیں گے۔ تو اس کی خواہش یہ تھی کہ میں جیسے ہی اٹھوں قبر سے تو میری بھی یہی حالت ہو کہ میں سجدے کی حالت میں ہوں۔ تو جیسے اس دنیا سے گیا تو سجدے کی حالت میں تھا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے فیصلہ فرمایا جاؤ میرے بندے جنت میں میری رحمت کے ذریعے سے داخل ہو جاؤ۔ اب اس کی زبان سے ایک لفظ نکلا کہ یا اللہ آپ کی رحمت کا کیا مطلب ہے؟ میں نے اتنی ساری عبادت کی، سجدے کی حالت میں نے دن رات گزارے۔ اللہ نے فرمایا فرشتوں سے جاؤ اور جا کر کے جہنم کے ارد گرد ایک چکر لگواؤ۔ اب جیسے ہی فرشتوں نے اسے پکڑا اور جہنم کے ارد گرد چکر لگوایا، وہ تو تپش تھی، اور تپش جب ہوتی ہے، گرمائش ہوتی ہے تو اس سے پھر پیاس بھی لگتی ہے۔ اسے پیاس لگی اور تڑپایا اسے پیاس نے، تو اللہ سے کہتا ہے پانی، یا اللہ پانی کا ایک پیالہ دے دیجیے۔ اللہ نے فرمایا عبادت لگے گی۔ اب وہ عبادت اس نے دے دی، اور ساری کی ساری عبادت دینے کے بعد پانی کا پیالہ ملا، اور پانی تو پیاس نہیں بجھاتا، وہ تو اللہ کے حکم سے پیاس بجھتی ہے۔ پانی میں تاثیر اللہ نے رکھی ہے۔ ایسے بھی مریض ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں بیچارے، ان پانی پی پی کے حالت غیر ہو جاتی ہے، بدل جاتی ہے، لیکن پیٹ بھی موٹا ہو جاتا ہے، اور اسی طریقے سے پانی کی پیاس پھر بھی اس کی نہیں بجھتی، پھول جاتا ہے پیٹ پھر بھی پیاس نہیں بجھ رہی۔ تو اب اس کی پیاس بھی ختم نہ ہوئی اور عبادت بھی ساری کی ساری چلی گئی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا کہ اب جنت میں کیسے جاؤ گے؟ عبادت تو گئی، وہ تو ایک پیالے کے عوض میں ساری عبادت گئی۔
اب وہ کہنے لگا یا اللہ واقعی آپ کی رحمت کے بغیر جنت میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا۔ تو پہلے عشرے میں انسان جتنا ہو سکے رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین رحمت کی دعائیں کرتا رہے، پہلے عشرے نہیں، ہر وقت انسان رحمت کی دعائیں کرے اللہ سے، یا اللہ اپنی رحمت والا معاملہ فرما، عافیت والا معاملہ فرما، درگزر والا معاملہ فرما، اپنی رحمت سے ہی یا اللہ ہمیں جنت میں داخل فرما دیجیے۔ تو اس لیے ہر وقت اللہ سے اللہ کی رحمت مانگنی ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے اللہ کی رحمت کے بغیر جو ہے انسان کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، یہ گمان میں ذہن میں رکھ کر کے انسان زندگی گزارے کہ یا اللہ آپ کی رحمت ہی چاہیے، بس اپنی رحمت والا معاملہ فرما، ہمارے گناہوں کی طرف نہ دیکھ، اپنی رحمت کی طرف دیکھ۔ اللہ سے ہمیں اپنے سے مانگنے کی، گڑ گڑانے کی، دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔